دیکھیں یہ کتوں سے متعلق مسکنسیپشن ویسے بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ایک طرف لبرل قسم کے اسکالرز ہیں جو کتوں سے متعلق احادیث کی جھوٹی تعویلات کرتے ہیں. دوسری طرف جو آرتھوڈاکس قسم کے علماء ہیں، بڑے ریجڈ فنڈامنٹلسٹ قسم کے، ان بچاروں میں فقہ کی کمی ہے، وہ ساری حدیثیں پبلک کے سامنے لے کر نہیں آتے، اس لیے لوگوں کو کتوں سے متعلق احکامات سمجھ نہیں آتے. اس ایشو کو بھی میں ریزالو کروں گا، لیکن جو آخری اس کا پورشن ہے نا کتوں سے متعلق، کتے سے اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے. یہ کتا پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. دنیا میں اگر کوئی شر بھی ہے نا وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی. اسلام نے خنزیر کھانے کو حرام قرار دیا ہے قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، لیکن سورہ نحل کے اندر بھی. لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ جو بھی خنزیر نظر آئے اس کو مار دو. سب سے زیادہ اگر مقبوض جانور ہے تو یہ خنزیر ہی ہے نا. اور مسلمان کی جبیلت میں اس کی ایسی نفرت ہے کہ پکے بے نمازی جنہوں نے کبھی عید بھی نہیں پڑھی ہوتی، جمعہ تو چھوڑ دیں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب اتنے سال میں رہا ہوتے کدے خنزیر دا گوشت نہیں کھادا. یعنی یہ چیز کتنی. ویسے اس کا ایک ورسٹ ورژن بھی ہے. اگر آپ رشین سٹیٹس جو آزاد ہوئی تھیں اب تو کچھ بہتری آ گئی ہے، وہاں پہ مسلمان اور کافر کا فرق صرف اتنا رہ گیا تھا کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کا گوشت کھاتا تھا اور غیر مسلم بغیر بسم اللہ کے. ظاہر ہے قرآن کے اوپر پابندی لگ گئی، مسجدوں پہ تالے پڑ گئے. 90 سال تک کمیونزم نے کتنا اسلام کو، یہ تو اب جب یہ رشین سٹیٹس آزاد ہوئی ہیں، سعودی عرب نے وہاں پہ پیسہ لگایا، قرآن کے ترجمے رکھے، مسجدیں بنوائیں. اس لحاظ سے میں سعودی حکومت کی کئی چیزوں کے اوپر بڑی تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اسی طریقے سے حاجیوں کو جو مفت قرآن دیتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس ملک سے تعلق رکھنے والا مسلمان آتا ہے اس کو اسی کا ترجمہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن کم از کم پڑھے. تو خنزیر کے بارے میں بھی یہ نہیں کہ جہاں پایا جائے تو قتل کر دیا جائے. کتے والا معاملہ جو ہے وہ تو اس سے بہت بہتر ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے شکاری کتوں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کتوں کو اللہ کا نام لے کر چھوڑو اور وہ جو شکار کریں اللہ کا نام لے کے اسے کھا لو. شکاری کتوں کا قرآن میں ذکر موجود ہے، تو کتے سے تو اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شکاری کتا جو سدھایا ہوا ہو اس کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو. جب وہ کوئی شکار کرے اور وہ زندہ شکار کر کے لے آئے تو بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کر لو. اور اگر وہ مردہ حالت میں شکار کو لے کے آئے، یعنی اس نے پکڑ کے اس کو مار دیا، بشرطے کہ اس نے اس میں سے کچھ کھایا ہوا نہ ہو، تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھی کھا سکتے ہو. ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر وہ کتے نے مارا ہے نا اسے اور وہ اللہ کا نام لے کے چھوڑا گیا تھا تو اس کا شکار بھی حلال ہے. اور آپ نے صاحب فرمایا اگر اس نے کچھ حصہ اس کا کھا لیا پھر تم اسے نہ کھاؤ کیونکہ وہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا. لاجیکل بات ہے. اور پھر اسی بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر تم تیر چلاؤ اور شکار کو وہ تیر لگا اور تمہیں شکار ملا نہیں، ایک دن بعد وہ شکار تمہیں ملے اور تم دیکھو کہ اس کے اوپر اس تیر کے لگنے کا زخم کا نشان موجود ہے، تو تم یہی ازیوم کرو کہ وہ اس زخم سے مرا ہے، لہذا وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بشرطے کہ اس کے گوشت میں تعفن نہ پیدا ہو جائے. ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے نا پھر وہ گل سڑ جائے. سائبیریا میں کریں گے تو 1 سال بعد بھی اٹھا لیں تو وہ گلا سڑا نہیں ہوگا. لیکن یہ عام علاقوں کی بات ہو رہی ہے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے تیر چلاتے ہیں تو جان اس کے مرنے سے پہلے چھری پھیرنا ضروری نہیں ہے. بالوں کے دماغ میں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے چھری، وہ چھرے والی بندوق سے بھی شکار کر رہے ہوتے ہیں نا. اچھا بندوق کے اوپر پھر اختلاف آیا کہ جی سورۃ المائدہ میں آیا کہ جو جانور پتھر لگنے کے صدمے سے مر جائے وہ حرام ہے. جو شروع میں وہ
11 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. تو علماء میں اختلاف شروع ہوا کہ یہ جو گولی ہے یہ بھی پتھر کے ایکویلنٹ ہے, تو اس لیے گولی سے جو جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے اس کو تیر پہ قیاس نہیں کریں گے, پتھر پہ کریں گے. جبکہ دوسری طرف علماء نے کہا کہ نہیں, اس کو ہم تیر پہ اس لیے قیاس کریں گے کہ گولی صرف صدمہ نہیں دیتی بلکہ چیرتی بھی ہے, جسٹ لائک چھری اور تیر کے, کیونکہ خون نکالتی ہے نا. تو یہی رائے مضبوط ہے, میجارٹی علماء کی یہی رائے ہے کہ جو گولی سے بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے, گولی لگے گی جانور کو, وہ جانور اس گولی کے لگنے سے مرا, اس کا خون جتنا بھی, اور وہ گولی ضروری نہیں کہ ادھر ہی لگے, وہ کسی بھی جگہ اس کو جسم میں لگ گئی اور اس کا خون نکلا, اور اس خون نکلنے سے وہ آٹومیٹکلی مر گیا, آپ کے پہنچنے سے پہلے بھی مر گیا, آپ کو اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا ضروری نہیں, وہ جو پہلی تکبیر ہے وہ کافی ہے. لیکن اگر گولی چلاتے وقت آپ نے تکبیر نہیں پڑھی تو اب وہ جانور حرام ہوگا, الا یہ کہ وہ زخمی حالت میں آپ کو ملے اور آپ تکبیر پڑھ کے اسے ذبح کر لیں. یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں جس میں آپ کو ایک رولز بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر شکار کرنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت یا شکار کرنے والے کتے کے سوا کوئی کتا پالا تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 2 قرات اجر کم ہو جائے گا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے, اور جو دفنا کے بھی آتا ہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے, اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو کتا پالنا گھر میں صرف 2 وجوہ کی بنا پہ ہو سکتا ہے. نمبر 1 حفاظت کے لیے, اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے, گھر کی حفاظت کے لیے, لیکن وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر. اور نمبر 2 شکار کرنے کے لیے سدھائے ہوئے کتے. باقی جو آج کل انگریزوں کی دیکھا دیکھی لوگوں نے پالتو کتے پالنے شروع کر دیے ہیں اور گھروں کے اندر گھسا لیے ہیں, اس طرح کتے پالنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں, آپ بلیاں پالیں, اس کی اسلام میں اجازت ہے. بکریاں پالیں, مرغیاں پالیں, میں نے خود رکھی ہوئی ہیں مرغیاں, تو وہ یہ سارے پیٹس آپ پال سکتے ہیں. کتا پالنے کی آپ کو اجازت اگر ہے تو صرف 2 وجوہ کی بنا پر, حفاظت کے لیے یا آپ نے شکاری. ظاہر ہے شکار والا تو بہت کم ہی معاملہ ہوتا ہے, جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے وہی کرتے ہیں, اس کے سوا آپ کتا نہیں پال سکتے. اس معاملے میں یعنی نبی علیہ السلام نے بہت سٹرکٹلی منع فرمایا. بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس گھر میں کتا یا تصویر ہو, اور تصویر وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو, عام تصویریں نہیں, میرا تصویر کے اوپر, ڈراموں کے اوپر اور سٹیچوز کے اوپر, بتوں کے اوپر ایک کلپ پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز. ایسی تصویر جس کی لوگ عبادت کرتے ہو, یا کتا رکھا ہو, اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. یہ بخاری مسلم دونوں میں. حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک بڑی حیرت ناک حدیث ہے کہ سیدہ میمونہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات کو میرے پاس آئے گا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے وعدہ کر کے جائے میرے پاس نہ آئے, لیکن وہ نہیں آیا. تو میرے دل میں اس کا کھٹکا ہوا, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر مطلع کیا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام نے اس کتے کو اپنی چارپائی کے نیچے سے نکلوا کے گھر سے باہر نکالا. تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے. ان کا یا رسول اللہ میں اسی کی وجہ سے نہیں آیا تھا کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں. تو وہ کتا نبی علیہ السلام نے وہاں سے نکلوایا تو جبرائیل علیہ السلام آئے. مدینے کا کتا, میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے نا, سگے مدینہ, یہ کہتے ہیں ہم مدینے کے کتے ہیں. سر مدینے کا جو اوریجنل کتا ہے نا, اوریجنل ڈاگ, اوریجنل سگے مدینہ, وہ اگر نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے ہونا تو نبی علیہ السلام اس کو نکال کے باہر کرتے ہیں. اس زمانے میں ایسا ہو جاتا تھا, گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے, سمپل پردے ہوتے تھے, تو وہ جانور آ جاتے تھے گھروں میں. ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں جہاں پہ دروازے نہیں, آپ ذرا انٹیریئر بلوچستان میں چلے جائیں, آپ کو لگے گا 1000 سال پرانی آپ زندگی میں آ گئے ہیں. یہ ساری کی ساری یاشیاں اسی بیلٹ میں ہیں, لاہور سے لے کے تو پنڈی تک. جس سے میں کہتا ہوں نا کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور, تو یہ پنجاب کا پاکستان اور ہے اور باقی صوبوں کا پاکستان اور.
تو وہاں آپ جا کے دیکھیں تو بہت مفلسی کی لوگ زندگی گزار رہے ہیں. میں نے تو قریب سے ان کو دیکھا ہے. یہاں تو آپ کسی فقیر کو 10 روپے بھی دیں نا تو وہ تیکھی نظروں سے دیکھتا ہے. وہاں آپ کسی کو 5 کا وہ ایک سکہ بھی دے دینا تو وہ اتنی دعائیں آپ کو دیتا ہے. ان کے لیے 5 روپے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تو کتے ایسے گھروں میں پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں دروازہ نہ ہو. تو نبی علیہ السلام نے وہ کتا نکلوا دیا. گھر میں کتا حفاظت کے لیے, وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر. اور میں نے تو کہا آج کل اس کی بھی ضرورت نہیں سر, سی سی ٹی وی کیمرے لگوائیں. آپ کے کتے کو تو گولی بھی کو مار سکتا ہے, زہر بھی دے سکتا ہے, اس کتے کو اونگ بھی آ سکتی ہے, بیمار بھی ہو سکتا ہے, اور کتنا خرچہ ہوگا اس کے اوپر. یہ سی سی ٹی وی کیمرہ, اور اس کی یاداشت بھی صرف اس وقت کے لیے جب سامنے آئے. یہ تو آپ کو 1 مہینے کی ریکارڈنگ دے گا, اور جس جگہ پہ چاہیں فٹ کر دیں. یہ آپ شکل بھی پہچان سکتے ہیں. سی سی ٹی وی کیمرے لیٹسٹ دور میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس نے یعنی وہ کتوں والا کام ہی ایلیمنیٹ کر دیا. یہ جو لوگ نا رکھے انہوں نے ویسے پالتو ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. نہ, آج کا ضرورت ہی نہیں. اس بیچارے نے کیا حفاظت کرنی ہے؟ ایک ڈنڈا سر پہ مار دے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. سی سی ٹی وی کیمرے کا تو روب اتنا ہے کہ میں نے یہ چیلنج کیا ہوا کہ آپ خالی کباڑیے سے کیمرہ لے کے نا وہ بھی گھر کے باہر لگا دینا 3-4, بس تار ان کے سامنے سے غائب کر دیں, اندر کوئی کنیکشن نہ ہو, کوئی نیڑے نہیں لگے گا. ویڈیو بن رہی ہوتی ہے نا, پکڑے جاتے ہیں نا بعد میں, کیونکہ یہ نزدیک لگنے والے عموماً محلے دار ہی ہوتے ہیں نا, وہ تو بھاگ کے بھی کہیں نہیں جا سکتے. باہر سے تو آگے کوئی بندہ کسی محلے میں چوری نہیں کرتا, ہم جس طرح کی جگہوں پہ رہتے ہیں. تو ان کتوں کی تو ضرورت ہی نہیں اب رہی ہے. تو جن لوگوں نے پالے ہوئے ہیں وہ اس سے یعنی جان چھڑائیں. باقی یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا مدینہ شریف میں, اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں, بعد میں آپ علیہ السلام نے منع بھی کر دیا, سوائے ایک کتے کے جو اس کے جسم پہ 2 کالے نقطے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے, اسے قتل کر دو. اب اس کا کانٹیکسٹ اس زمانے میں کیا تھا کہ شاید وہ ہلکے کتے کی کوئی نشانی تھی, یا کوئی اس طرح کے کتے تھے جو بیماری پھیلاتے تھے, تو نبی علیہ السلام نے ان کو کتوں کو مروایا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ جتنے کتے ہیں وہ مار دیے جائیں. یہاں پہ بھی جو پاگل کتے ہیں ان کو ضرور مارنا چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ وہ ریبٹ ان کو کہا جاتا ہے, پاگل کتے کو. وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. اور آپ کو حیران کن میں یہ بات بتاؤں, یہ جو پاگل کتا ہے نا, یہ کچھ دنوں بعد خود ہی مر جاتا ہے. ہلکا کتا, اس بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے پالتو کتے رکھے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میرا تو کتا پالتو ہے. پالتو کتا بھی پاگل ہو سکتا ہے. اور جب یہ بیماری آتی ہے, آلموسٹ 90% زیادہ کتوں میں بیماری آ جاتی ہے. اور یہ کتا جب کسی کو کاٹ جائے اسے ریبیز بیماری ہو جاتی ہے, ہلکے پن کی. سر وہ ان لوگوں کی اگر آپ کبھی ویڈیوز دیکھیں نا یوٹیوب پہ, اسی طریقے سے جھاگ چھوٹتی ہے ان کے منہ سے, کیونکہ یہ بیسیکلی ایک نروس سسٹم کے اوپر اٹیک کرتا ہے یہ وائرس. اور جتنا آپ کی اسپائنل کارڈ یا دماغ کے قریب کہیں کتا کاٹے نا تو اتنا ہی جلدی اس کے وائرس نہ اثر کر جاتے ہیں. باقی جسم پہ اس کا اثر نہیں ہوتا, سیدھا جو ہے نا نروس سسٹم کے اوپر ہوتا ہے. اور نروس سسٹم ڈسٹرب تو آپ پاگل, تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. پاؤں پہ کاٹا ہے نا تو ہو سکتا ہے اس کا اثر 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, ایون سال بعد بھی ہو سکتا ہے, اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی. یہ ویکسین آپ کو پتا ہے, ویکسین جو ہے یہ کیوریٹو علاج نہیں ہے, پریونٹیو علاج. ویکسین جو ہے, اب جن لوگوں کو پاکستان میں پولیو کیسز آ رہے ہیں, جن کو پولیو ہو گیا نا, اب کوئی دوائی علاج نہیں کر سکتی. یہ اس وقت تک علاج تھا جب تک پولیو نہیں ہوا تھا, تو اس لیے اسے کہا جاتا ہے پولیو ویکسین. کتے کی بھی جو ویکسین ہے نا آپ کو مارکیٹ سے مل بھی جائے گی, 4000 روپے کی آلموسٹ ملتی ہے پاکستانی. ویسے جتنے ہمارے مرکزی ہاسپٹلز ہیں ان میں موجود بھی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں سندھ کے اندر کیوں انہوں نے مس ہینڈل کیا. تو ویسے لوگوں میں ایجوکیشن کی بھی وہاں کمی ہے, لوگوں کو یہ آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ یار چلو مارکیٹ سے ہم خرید لیں. وہ کہتے ہیں خیر ہے, وہ دیسی علاج کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ ہلکا پن اپنا اثر دکھا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ونس اگر کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس میں ہلکے پن کی بیماری آ جائے, دنیا میں اس کا علاج نہیں, وہ بندہ بچتا کوئی نہیں ہے. اور ہر سال ہزاروں لوگ کتے کے کاٹنے سے مرتے ہیں دنیا میں. ہاں اگر آپ ٹائملی اس کی ویکسین لگوا لیں قابل علاج ہے.